السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی قرآن کی بالکل سورہ یوسف کی بالکل شروع کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو ان کے والد سے زبردستی اجازت لے کر لے گئے اور پھر ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں سے حضرت یوسف کو کچھ قافلے والوں نے اٹھایا اور مصر لے گئے، مصر میں ان کو بیچ دیا۔ مصر میں بیچنے کے بعد وہ مصر کے جو عزیز تھے، منسٹر آف فائنینس، بادشاہ کے اس زمانے کے، وہ اپنے گھر لے گئے، انہوں نے خرید لیا ان کو، اور انہوں نے اپنے بیوی سے جن کا نام زلیخا تھا جا کے کہا کہ یہ ان کو رکھو، ان کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، یا بڑے ہو کر ہمارے کام آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت زلیخا تھیں اونر، جب وہ بڑے ہو گئے، 7 سال کے تھے جس وقت ان کو خریدا گیا، جب وہ بڑے ہو گئے تو زلیخا نے ان کے ساتھ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوشش کی، لیکن کچھ واقعات کچھ اس قسم کے ہو گئے کہ عزیز نے ان کو جیل میں بھجوا دیا۔ اچھا، اب جو ہے اصل بات یہ، جیل میں جب بھجوایا تو جیل میں ان کے اور بھی ساتھی تھے، جیل کے اندر اور بھی لوگ تھے، تو اس میں سے 2 لوگ ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ بادشاہ کا جو ہے کھانا پکایا کرتا تھا، ان کا جو ہے وہ باورچی تھا ان کا، اور دوسرا آدمی جو تھا وہ بادشاہ کے شراب بنا کے پیش کرتا تھا۔ تو ان دونوں کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا کہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے کھانے میں اور شراب میں بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، خواب اپنا بیان کیا دونوں نے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، غلط خواب بتایا انہوں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی کہ ایک جو تھا اس میں سے، اس سے کہا کہ تم جو ڈائریکٹ نہیں کہا، ان سے کہا تم دونوں میں سے ایک آدمی جو ہے اس کو تو پھانسی ہو جائے گی اور اس کی جو باڈی ہے اس کو پرندے کھائیں گے، اور دوسرے سے کہا کہ تمہاری جاب دوبارہ واپس آ جائے گی اور تم اپنی جگہ پہ بحال ہو جاؤ گے۔ تو ان دونوں نے بتایا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر ان کو بتائی تو بات کو ان دونوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ خواب غلط بیان کیا تھا، ہم نے وہ یہ خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے اسٹوری بنا کے آپ کو وہ خواب بتایا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ جب تم نے وہ خواب ہم کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاور ایسی دی ہے کہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں میں، اب چاہے تم نے وہ خواب جھوٹا بتایا ہو یا سچا بتایا ہو، اب ایسا ہی ہوگا، اب ایسے ہی ہوگا۔ پھر یہ جو اسٹوری ہے یہ میں نے معارف القرآن سے لیے، جہاں پر معارف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اس کی تفسیر کر کے بتایا کہ خواب جو ہے نا، خواب غلط نہیں بتانا چاہیے،
اگر غلط بتائیں گے تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا. جیسا خواب بتائیں گے، جیسی اس کی تعبیر آئے گی، پھر ویسے ہی ہو جائے گا. اس لیے خواب کی جو خواب ہے وہ اپنی طرف سے اسٹوری بنا کر نہیں بتانا چاہیے. ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. چونکہ ان دونوں نے غلط خواب بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایسے ہی ہوگا، کیونکہ تم نے مجھے بتایا، اللہ نے مجھے پاور دی ہے تعبیر بتانے کی، میں نے وہ بتا دیا، اب ایسے ہی ہوگا. اور ہوا بھی ویسے ہی، ایسے ہی ہوا. ایک کو واپس لے لیا گیا جاب کے اوپر اور دوسرے کو پھانسی ہو گئی. تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کوئی غلط بات، کوئی غلط خواب، کوئی کسی قسم کی کوئی غلط بات ہم نہ کریں. جھوٹ ہی نہ بولیں. جھوٹ بالکل کسی چیز میں بھی جھوٹ نہیں بولیں. جھوٹ بولنا ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اچھا میں مولانا تو نہیں، آپ کہیں گے یار یہ خواجہ مظہر حسین صاحب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، مؤذن، سنگر، نعت خواں، قرأت کرنے والے، یہ اپنی طرف سے آ کے بیان کرتے رہتے ہیں مختلف چیزیں. تو میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتا ہوں، کوئی اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں. جو چیز مجھے نظر آتی ہے نا قرآن کی تفسیر میں اور مجھے اچھی لگتی ہے تو وہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے. جو پیش کرتا ہوں کہ جو چیز مجھے پسند ہے مجھے چاہیے کہ وہی چیز میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں. جو چیز مجھے پسند ہے وہی چیز میرا فرض ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے پسند کروں. تو یہ اسٹوری مجھے پسند آئی، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ میں جو ہے نا جھوٹا خواب کبھی نہیں بیان کروں گا، کبھی پہلے بھی نہیں کیا، لیکن اگر کیونکہ یہ ہم کو پتہ چل گیا تو اب اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور آپ بھی کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی.